جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت ہوں گے. تو ابھی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. سورج بہت تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اب سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، سردیوں کی شروعات ہے. تو اس موسم میں عصر سے لے کے مغرب کا ٹائم یہ بالکل شارٹ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. ادھر اب آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ادھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی میں گھر سے ذرا لیٹ نکلا، تو ابھی میں نے آنا بھی اس طرف تھا. اور یہاں پہ اس طرف میں جب آتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں قبرستان آیا ہوں. اور جب میں قبرستان آتا ہوں، یہ میرے پیچھے قبرستان ہے گاؤں کا، جس کی اس طرف ہمارا کالونی کا قبرستان ہے. تو جب بھی میرا قبرستان یہاں پہ چکر لگتا ہے تو میں پھر اس طرف آیا. تو میرا اتنا فاصلہ تو ہے نہیں، واک بھی ہو جائے گی اور تھوڑا یہ بندہ نظارہ بھی دیکھ لیتا ہے. تو ابھی میں وہ پر جو کٹ لگا ہوا ہے اس کٹ کی طرف چلتا ہوں. اس علاقے میں گاجر کی کاشت بہت ہوتی ہے. اس سے پہلے لوگ جو میں نے بنایا آپ نے دیکھا ہوگا، ہر طرف میری گاجر ہی گاجر ہے. اور یہ سائڈ پہ جو میں آیا ہوں تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں، یہاں میری ہر طرف گاجر ہی گاجر ہے. بعد جب میں نے قبرستان کی تو قبرستان بالکل چکر لگانا چاہیے. میں ایک ہفتہ چھوڑ کے اگلے ہفتے تو میں ضرور آتا ہوں، ورنہ مہینے میں میرے 1-2 چکر ضرور لگتے ہیں قبرستان کے. لگانے بھی چاہیے. ہمارے پیر جو مدفون ہوتے ہیں وہ لوگ جو رات کو تبھی سوتے تھے جب ہم گھر آتے، تو آج اگر وہ یہاں پہ مدفون ہے تو ان کی فاتحہ خوانے کے لیے، ان کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں ضرور آنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات موسمی حالات کی وجہ سے قبر خراب ہو جاتی ہے، کہیں سے پھٹ جاتی ہے، تو پھر اس کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، فاتحہ خوانے کے لیے بھی آنا پڑتا ہے. تو یہ بالکل آپ بھی اس چیز کا اہتمام کیا کریں کہ تقریباً مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ضرور قبرستان کا چکر لگائیں. اس سے بندے کو ذرا اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اس طرف آنا ہے، اور اس دن کے لیے ہم نے تیاری بھی کرنی ہے. میرے پاس ٹائم بالکل شارٹ ہے. میں نے جب بھی آتا ہوں میں اس سائڈ سے آتا ہوں، پھر یہاں سے اوپر چڑھ جاتا ہوں، پھر اوپر سے پھر جو نظارہ دیکھنے کا ملتا ہے، آپ لوگوں نے اگر کسی نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہو کوئی غلطی سے تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو نظر آئیں گی. یہاں تک عادت ہے آپ کی شلوار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھی خاصی مٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو جا کے آپ کو شلوار کو اچھی طرح پونچے وغیرہ جو ہے نا، آپ کو ان کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کو دیکھ لیں یہ نظارہ. اور نہر میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے، یہ آپ کو دیکھ لیں. ورنہ سے پہلے خشک ہو گئی تھی. اور یہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ یہ پانی اس میں جا رہا ہے. ورنہ سے پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تب بھی اس میں سے پانی اتنا نہیں آ رہا تھا، یہ نیچے ریت نظر آ رہی تھی. وہ کس وجہ سے، وہ جب سے وہ سیلاب وغیرہ کا سین شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ فرسٹ ٹائم اتنا پانی آیا اس میں، ورنہ اس سے پہلے یہ بند ہو گیا تھا. جب آپ دیکھ لیں تو یہ نیچے کا نظارہ ہے. یہاں سے یہ روڈ جو ہے نا، یہ اگر بن جائے نا، میں کہتا ہوں یہ بہت شارٹ کا طریقہ ہے. وہ رستہ ہے مین ملتان روڈ سے، یہ سیدھا مین ملتان روڈ لے کے جائے گا. لیکن رستہ کچا ہونے کی وجہ سے آپ اس رستے سے نہیں جا سکتے. آگے جا کے بہت زیادہ مٹی ہو جاتی ہے، یا 2-3 فٹ مٹی ہو جاتی ہے. اگر یہ بنتی ہے سڑک تو مین ملتان روڈ سے یہ سیدھا فیصل آباد روڈ پہ آپ کو لے کے جائے گی. لیکن اگر آپ اوپر سے گھوم کے آتے ہیں، آپ کو اچھا خاصا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. تو یہ شارٹ کٹ ہے. اگر یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ چیز ڈالے، یہ روڈ بن جائے، تو جو لوگ وہاں سے آتے ہیں تو وہ اوپر سے ان کو چکر کاٹنے کے بجائے یہاں سے شارٹ کٹ لے. آپ خود سوچیں. چلو اوپر جا کے میں بتاتا ہوں اس کا. یہاں سے اوپر چڑھتے ہیں، یہاں سے یہ گاؤں کا سارا نظارہ. ہو ماشاء اللہ، ایک سکون سا ملتا ہے.
یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کا پتہ چل جاتا ہے جب آپ کوئی فزیکل کام نہیں کرتے، کھایا پیا بیٹھے سو گئے، پھر یہ ایسی حالت ہوتی ہے. تھوڑی سی جگہ چھڑ کے آیا ہوں تو میرا سانس پھول گیا. حالانکہ اس عمر میں یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ پیچھے نسل جو آ رہی ہے پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. ہم بالکل وہ کہتے ہیں نا پھوکے ہو چکے ہیں. اوپر سے جتنے مرضی ٹن بن جائیں، اندر سے سب کے یہ حالات ہیں. اگر یہ میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا، کرکٹ وغیرہ کھیلتا، کبڈی وغیرہ کھیلتا، فٹ بال وغیرہ کھیلتا، پورے دن میں 1 گھنٹہ عصر سے لے کے مغرب تک یہ جو 1 گھنٹہ ہے یہ بندہ اپنے جسم پہ لگائے یا کھیتوں میں فزیکل کام کرتا، تو یہ تو کیا نیچے سے 100 فٹ چڑھتا تو میری سانس اتنی نہ پھولتی. اور سورج بڑی تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا ہے، وہ دیکھیں ریڈ نظر آ رہا ہے. اور میں روڈ کا بتا رہا تھا کہ یہ فیصل آباد آگے روڈ یہ ملاتی ہے اور یہاں سے یہ مین ملتان روڈ سے آ رہی ہے. لیکن رستے میں آگے جاؤ اس سائڈ پہ تو پھر بھی بندہ چلا جاتا ہے ایزیلی. آگے ہے 2-3 جگہ پہ خراب ہے، وہ پیچھے یہاں میں بھی صحیح ہے لیکن مٹی بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ روڈ بن جائے، آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ بات ڈالے کہ یہ روڈ کس طرح یہ بن جائے پکا، تو آپ یہ خود سوچیں یہ فیصل آباد روڈ کی طرف اور وہ مین ملتان روڈ سے آپ کو یہ بڑا شارٹ کٹ ہے. اگر اوپر سے گھوم کے آتے ہیں آپ کو تقریباً کوئی 20 کلومیٹر 18 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کا بچ جائے گا اگر یہ روڈ یہاں سے بنتا ہے. اگر یہ بن جائے روڈ پکا اور سائڈ پہ کھمبے لگائے ہو، لائٹنگ ہو، تو آپ خود سوچیں رات کا سفر اس راستے سے جانے کا کیا سین بنتا ہوگا. آپ خود ذرا تصور کریں، روڈ بنے، سائڈوں پہ کھمبے لگ جائے، لائٹنگ ہو اور ساتھ میں یہ نہر، یہ پہاڑی ہو، تو رات کو سفر کرنے کا کتنا مزہ آتا ہے، کتنی چس آتی ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو لوٹ مار والا سین تو پھر بھی ہونا. لیکن جب ٹریفک کی دفعہ اس پہ رواں دواں ہو جائے، پولیس وغیرہ کی گاڑیاں یہاں پہ ان کی موومنٹ وغیرہ ہو، یعنی وہ سیکورٹی وغیرہ ہو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بہت خوبصورت شاندار قسم کا نظارہ یہاں سے آپ کو ملے گا رات کے ٹائم اگر یہ روڈ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے دن میں ڈالیں، چلو عوام کے لیے تو فائدہ ہو جائے گا. ابھی بھی جن لوگوں کو پتہ ہے، آس پاس لوگ رہتے ہیں، تو ہماری تحصیل اس طرف آتی ہے تو پھر اوپر سے نہیں گھوم کے آتے ہیں، وہ بائکوں پہ گاڑیوں پہ یہاں سے یہ شارٹ کٹ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر اوپر سے گھوم کے آئیں گے تو ہمارا 18 سے 20 کلومیٹر کا ایکسٹرا وہ راستہ پڑ جائے گا، پھر وہ یہاں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم پھر ذرا یہاں پہ لوگ آنا جانا بند کر دیتے ہیں. مغرب کے بعد یہاں سے تو پھر کوئی بھی نہیں گزرتا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ 18 سے 20 کلومیٹر والا راستہ ٹھیک ہے، یہ والا راستہ پھر کوئی بندہ رسک نہیں لیتا، کیونکہ اتنا ویران سا رات کو اگر گزرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لوٹ مار تو ہے. یہاں سے دیکھ کے میں نے نیچے اترنا ہے، مٹی اچھی خاصی ہے. تھوڑا سا ٹائم وہ سورج غائب بھی ہو گیا. اچھی خاصی مٹی شلوار کو لگ گئی ہے. یہاں یہ راستہ یہ آپ نے اکثر دیکھا، یہ میری فیوریٹ جگہ ہے. میری بہت زیادہ ویڈیو یہاں کی ہے اور یہ میں یہاں نا اس لیے بھی پسند کرتا ہوں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، آپ ایزیلی ویڈیو بنا سکتے ہو جو آپ کے دل میں ہے نا گہرائی سے نکلتا ہے. کیونکہ شور شرابہ نہیں، کوئی آواز دینے والا نہیں، کوئی تنگ کرنے والا نہیں، کوئی ٹریفک ساؤنڈ نہیں. آپ خود سوچیں کتنی خاموشی ہے. تو یہاں پہ جو آپ بندے کو سکون ملتا ہے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ جو اس وقت کیا حالات ہے گاؤں وغیرہ کے بھی آپ خود دیکھ لیں. اب ہمارا گاؤں میں، اب میں اس کو تو گاؤں نہیں کہتا، اس کو میں ٹاؤن ہی کہتا ہوں. گاؤں اس لیے
یار وہ گاؤں، وہ پرانا، وہ دیسی ماحول، وہ کچے مکان، وہ چیزیں وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے اب جتنے بھی گاؤں ہیں. اب میرا خیال ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں اپنے گاؤں کے بارے میں جانتا ہوں، کہ میرے گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جو کچی مٹی کا ہو. سب نے پکے گھر بنائے ہوئے ہیں، لینٹر ڈالے ہوئے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہو، غریب ہو، نارمل ہو یا امیر ہو، سب کے مکان پکے ہیں. کچا کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. تو وہ کچے مکان ختم ہوتے جا رہے گاؤں وغیرہ سے بھی، تو سب پکے مکان کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں آس پاس میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا کوئی گھر ہو یا آس پاس کیسا کوئی گاؤں ہو جس میں سارے گھر کچے ہو. ابھی بھی ایسے گاؤں وغیرہ موجود ہے جہاں پہ کچے مکان ہیں. وہ سارا سین آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا، چیز سے واقف ہوں گے آپ. تو وہ چیز اب یہاں پہ نہیں ہے. وہ گاؤں کی مٹھاس وغیرہ، وہ نلکے کا پانی، اور وہ بیل جس سے آپ ٹیوب ویل وغیرہ جو نکالتے ہیں پانی کنویں سے، وہ بیل وغیرہ چلا کے وہ سین، وہ تو اب میرا نہیں خیال ہے کوئی یہاں پہ کوئی آس پاس ایسا گاؤں ہو. تو وہ سب چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی گاؤں وغیرہ سے بھی. اور دوسری بات جو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہم پہلے بچپن میں، مجھے بھی یاد ہے جب ہم اسکول میں لکھتے تھے، گاؤں اور شہر کی زندگی میں فرق کچھ ساتھ، یہ تقریباً کوئی تیسری چوتھی کلاس میں، سن 2003-4 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم یہ لکھتے تھے کہ گاؤں میں آپ کو دودھ خالص مل جاتا ہے، دہی خالص مل جاتا ہے، مکھن وغیرہ آپ کو، دیسی چیز وغیرہ آپ کو وافر مقدار میں مل جاتی ہے اور خالص مل جاتی ہے. تب ہم یہ لکھتے تھے. لیکن اب یہ چیز بالکل نہیں ہے میرے بھائی. گاؤں میں آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا. خالص دودھ نشتہ، دہی آپ کو مغرب کے بعد ملے گی نہیں. اس سے پہلے ملے گی وہ بہت زیادہ کھٹی ہوگی یا میٹھی ہوگی. تو دہی کا بھی کوئی سین نہیں. اور مکھن کی اگر بات کروں تو مکھن میرا نہیں خیال ہے پورے گاؤں میں کہیں سے بھی آپ کو ملے گا. کیونکہ جن لوگوں کے گھر میں 5 بھینسیں ہیں، 10 بھینسیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مکھن دیکھے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا. لوگ اپنا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسی، اور دودھ جانور لیتے ہیں، پھر ان کا دودھ بیچتے ہیں، گھر کے لیے تھوڑا استعمال کے لیے رکھتے ہیں. تو وہ لسی وغیرہ، وہ چیز وغیرہ، وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ایک دفعہ مجھے مکھن کی ضرورت پڑی، گھر میں چاہیے تھا، مجھے پورے گاؤں میں مکھن نہیں ملا. تو پھر یہاں پہ تھوڑے فاصلے پہ فیکٹری ہے، حلیب فیکٹری، حلیب فوڈ کا نام سنا ہوگا. بہت بڑا وہ برانڈ تھا پاکستان کا کسی دور میں. لگ اب تو بے شمار کمپنی آ چکی ہے، لیکن وہ پاکستان کا جو پہلا برانڈ تھا، میرا نہیں خیال ہے کسی نے اس کا دودھ نہ پیا ہوگا، اس کا نام نہ سنا ہوگا، حلیب فوڈ. وہ یہاں پہ تقریباً اس کی مین برانچ یہاں سے تقریباً ہمارے گاؤں کے پاس ہے، ہمارے گھر سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ. تو وہاں سے ہم مکھن وغیرہ لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، گھی وغیرہ وہاں سے لیتے ہیں کہ اس میں کیا سین ہوتا ہے. لیکن آپ کو خالص یہاں پہ گھر کا گھی، گھر کا مکھن آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ چھوٹی سی چیزیں تھیں جو میں نے اپنے گاؤں کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں، شیئر کی. بڑی اسپیڈ کے ساتھ گیا، پھر اسپیڈ کے ساتھ اب واپس جا رہا ہوں کیونکہ ہمارا اب سورج بالکل غروب ہو چکا ہے. تو یہ جو موسم آ رہا ہے آگے، اس میں ٹائم شارٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور اینڈ پہ یہ کہوں گا، ایک خوش زندگی گزاریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، حسد، بغض، لالچ، ظلم سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے. اس کو بندے کو تب تک موت ہی نہیں آتی جب تک اس کی سزا اس دنیا میں وہ بھگت نہ لے. تو جس گناہ کی سزا آپ کو دنیا میں ملے، تو آپ خود سوچیں مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا. ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ زیادتی، ماں باپ کا نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی. ایک یہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی، اور دوسرا ظلم. کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں. بالکل 100% یہ چیز ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوم ہونے سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج کے لوگوں کا اختتام ادھر کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.